جنت ملے گی عقائد کے بنیاد پر. مثلا قرآن مجید سورہ مبارکہ نساء کی آیت ہے، ارشاد ہو رہا ہے والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا نور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. جنہوں نے میرے نبی پر، جو میرے نبی پر ایمان لائے، جنہوں نے میرے نبی کی تعظیم کی، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، جنہوں نے اس نور کی اتباع کی جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے. ہاں، نور کی اتباع کی بات ہو رہی ہے، اطاعت کی بات ہوتی تو قرآن مراد ہوتا. یہاں ایک ایسا نور ہے جس کی اتباع کی بات ہو رہی ہے، یعنی جس کے ہاں اعمال پائے جاتے ہیں، جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے. وہ جو نبی کے ساتھ نور نازل ہوا ہے، جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے، وہ وہی تو نور ہے جس کے لیے نبی نے فرمایا اعلی انا وعلی من نور واحد. میں اور علی ایک نور کے دو حصے. یہ نور ہے جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے. اس نور کی اتباع کرنے والا اولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہے. کامیاب، فلاح سے مراد جنتی ہے، انجام بخیر ہے، خاتمہ بالخیر ہے، آخرت میں جنت ہے. اب جنت مل گئی نور کی اتباع کرنے پر. جب نور کی اتباع کرنے پہ جنت ملی تو اب جنت کے درجے بنیں گے اعمال کی بنیاد. لہذا عقیدہ بھی اور عمل بھی ہے ہی علی والوں کا. اس لیے کہ علی والوں کو اعمال کا فائدہ نہیں ہے. علی کے دشمنوں کو اعمال کا فائدہ نہیں ہے، اور علی والے کہہ رہے ہیں ہمیں اعمال کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیسے جڑیں گی دونوں باتیں؟ جی، علی والے اگر یہ بولیں کہ ہمیں اعمال کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نماز کی کیا ضرورت، ہمیں روزے کی کیا ضرورت، ہمیں زکوٰۃ دینے خمس دینے کی کیا ضرورت، جی ہمیں اچھے کام کرنے کی کیا ضرورت، ہمیں تو پکا پکایا ملے گا، جی جنت تو ہمیں بغیر کچھ کیے ملے گی. تو علی کے چاہنے والوں کو بقول ان کے اعمال کی ضرورت نہیں ہے، اور علی کے دشمنوں کے اعمال قبول نہیں ہے. تو پھر کیا اللہ نے نماز روزہ معاذ اللہ ابس خلق کیا ہے، ابس نازل کیا ہے، ابس حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو اور روزہ رکھو؟ ابس ہے. چاہنے والوں کو تو ضرورت نہیں ہے، دشمنوں کو فائدہ نہیں ہے. تو پھر تو عبادات ہیں ہی ان کی کہ جن کا عقیدہ ٹھیک ہے. جو اکڑ اکڑ کے ٹیڑھے ہو کر کہتے ہیں ہمارا عقیدہ بہت اچھا ہے، وہی بتائیں کہ ان کا عمل کتنا اچھا ہے. وہی تو بتائیں گے کہ ان کا عمل کتنا اچھا ہے. اچھا عمل فائدہ ہی اسے پہنچائے گا جس کا عقیدہ اچھا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بنجر زمیں کو کاشت کیے جا رہے ہیں لوگ. ایک اور صلوات پڑھیں امام. اللہ بات بہت روشن ہے، بات بہت واضح ہے کہ اعمال اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو ماننا ہے، اللہ کے دیے ہوئے دستور کو ماننا ہے، جو اس نے کہا ہے اس کو تسلیم کرنا ہے. اس نے حکم دیا ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. اے میرے حبیب ان سے کہہ دو مجھے کچھ نہیں چاہیے، اپنی رسالت کی اجرت تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربہ. ہاں چاہیے وہ یہ کہ صرف اور صرف یہی چاہیے کہ میرے قربہ سے اظہار محبت کرو. محبت اور ہے، اظہار محبت اور ہے.
محبت کا دعویٰ کوئی بھی کر سکتا ہے. ابھی میں کہہ چکا ہوں کہ ہمیں دلوں کے حال نہیں پتہ. کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ میں بھی محبت کرتا ہوں، ہم کو اس کے دل میں تو نہیں اترے ہوئے. مگر یہاں اللہ نے محبت نہیں مانگی ہے، اس کے بعد والا مشکل مرحلہ مانگا ہے. اس کے بعد مشکل مرحلہ ہے، وہ ہے مودت، اظہار محبت. محبت یعنی اظہار محبت، مودت یعنی اظہار محبت. اور اظہار کرنے میں جان لیجئے کہ خرچہ ہوتا ہے. اظہار کرنے میں بیٹھنا پڑے گا، کہ یہاں بیٹھ کے بولنا پڑے گا، وہاں بیٹھ کے سننا پڑے گا. اچھی بات لگے گی تو صلوات اور نعرہ اور ذکر آپ کو بھی کرنا پڑے گا، وقت دینا پڑے گا. تکلیف اٹھانا پڑے گی، پیسہ خرچ کرنا پڑے گا. پھر اگر یہ پہلے سے پتہ چل جائے کہ یہاں کوئی دھماکہ، کوئی حملہ ہونے والا ہے، اور پھر بھی مجمع زیادہ سے زیادہ آئے، تو اور محبت اور مودت کی مثال کیا ہوگی؟ صاحب ان کو پتا تھا، اس کے باوجود بھی یہ مجلس چھوڑی نہیں انہوں نے. جلوس میں مجمع بڑھنا چاہیے جہاں یہ طے ہو جائے کہ حسین کے نام پہ مارے جائیں گے. کوئی ہیپیٹائٹس بی میں مرے گا، کوئی سی میں مرے گا، کوئی ہارٹ فیلئر سے مرے گا، کوئی دیوار سے دب کے مرے گا، کوئی روڈ ایکسیڈنٹ میں مرے گا، کوئی ہارٹ فیلئر میں مرے گا. جی کون ہے جس نے آب حیات پیا ہوا ہے؟ بہتر نہیں ہے کالے کپڑوں میں دم نکلے. کتنی بڑی سعادت ہے. جانا تو سب کو ہے نا غیور، سب کو جانا ہے. جب جانا سب کو ہے تو پھر ایسے جائیں نا کہ جس پہ قوم بھی فخر کرے، گھر والے بھی عزت پائیں، جاننے والے بھی کہیں کہ ہمارا دوست ایسا تھا. جی مرنا تو سب کو ہے. کون ہے جو ہمیشہ رہے گا؟ اپنا خون ذکر حسین میں ملا دیں، اور ذکر حسین کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے. لہذا جب ذکر حسین میں ہمارا خون مل جائے گا تو پھر ہمارا خون بھی ذکر حسین کے ساتھ تابندہ ہو جائے گا، پائندہ ہو جائے گا، زندہ رہے گا.